بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وفی السماء رزقکم وما توعدون. سورہ زاریات آیت نمبر 22. اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. معزز سامعین کرام، واٹس ایپ پر اور ویسے بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ جاب نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، کوئی رزق کے حصول کے لیے دعائیں بتائیں. تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقریباً 6 دعائیں آپ کے گوش گزار کروں گا. پہلی دعا سورۃ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12، 29واں پارہ ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ان 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استغفار کے 6 فائدے بیان کیے. نمبر 1، گناہ معاف کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نمبر 2، بارش ہوگی. جب بارش ہوتی ہے ہریالی ہوتی ہے، اناج اگتا ہے، بھوک ختم ہوتی ہے. نمبر 3، استغفار کرنے سے مال و دولت میں زیادتی ہوتی ہے. نمبر 4، اولاد. نمبر 5، باغات. اور نمبر 6، نہریں. تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. نمبر 1 اس کا فائدہ. نمبر 2، اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے. اور نمبر 3، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. تو اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیں. دیکھیں چھوٹا جو استغفار ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے بعد یہ ہم کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد ایک ہے استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تیسرا استغفار اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. چوتھا استغفار، یہ جو استغفار میں نے بتایا ہے کہ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یقین کریں مجلس میں 100 دفعہ یہ کرتے تھے. نمبر 2 پیارے بھائیو، دوسری دعا جو ہے سورۃ قصص 20واں پارہ آیت نمبر 24. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں، کنویں پر موجود 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، نہ بیوی ہے. ایک درخت کے سائے تلے آ کر رب العالمین سے دعا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو سب کچھ دے دیا. گھر بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا، کھانا پکانے والی بھی دے دی. اور یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. اس قرآنی دعا کو آپ نماز کے آخری تشہد یعنی درود کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں سنتوں اور نوافل کے سجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا ترجمہ ضرور یاد رکھیں. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تو جو کچھ بھلائی اتارے، خیر اتارے اے رب العالمین میرے لیے، میں اس کا محتاج ہوں. تیسری دعا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ترجمہ اس کا، اے اللہ یقیناً میں آپ سے نفع مند علم، مقبول علم، نفع بال علم، مقبول کیا ہے؟ عمل، اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں. مسند احمد اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 925. فجر کی نماز کے بعد یہ عموماً پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں، اور پھر یہ ہے کہ سجدوں میں، نماز میں، اور اسی طرح جب بھی دعا مانگیں یہ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے بھائیو. چوتھی دعا صحیح مسلم کی حدیث نمبر
21 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اس حدیث میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، تقوی مانگتا ہوں، تقوی، اس کے بعد پاک دامنی، اور آخر میں کیا، تونگری کا سوال کرتا ہوں، یعنی امیری کا سوال کرتا ہوں۔ 5ویں دعا پیارے بھائیوں، رزق کے حصول کے لیے امام مسلم ابو مالک اشجعی کے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھلاتے، پھر انہیں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیتے۔ کیا ہے وہ؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ورفعني۔ ترجمہ بہت ضروری ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے ہدایت دیجئے، میرے رزق میں اضافہ کیجئے، اور مجھے عافیت دیجئے۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان بھی یہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد جو دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے۔ 6ٹھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا کی جانے والی یہ دعا ہے، اور یہ قرآنی دعا ہے۔ صحیح البخاری 6389۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا بھی دے دے اور آخر میں بھی ہمیں آگ سے بچائیو۔ دنیا اور آخر یعنی دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے۔ دنیا میں حسناتن میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عافیت، کشادہ گھر، اچھی بیوی، فراغ رزق، علم نافع، عمل صالح، آرام دہ سواری، یہ تمام مرغوب چیزیں داخل ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو چاہیے، انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور آخر میں بلند ترین چیز جنت میں داخلہ ہے، اور حساب میں جو ہے وہ آسانی ہے۔ تو پیارے بھائی اور قابل احترام بہنوں، یہ 6 دعائیں قرآنی اور نبوی آپ کے سامنے پیش کی۔ آخر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، ان دعاؤں کا فائدہ اسی شخص کو ہوگا جس کا عقیدہ توحید صحیح ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہے، کوئی کالا سبز دھاگا، کوئی کڑا یا امام زامن تو نہیں باندھا ہوا، اللہ تعالیٰ پر ہی پکا بھروسہ ہے، توکل ہے، یقین ہے، یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ دوسری بات، ان دعاؤں کے معنوں پر بھی غور کیجیے۔ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مگر پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں، جس طرح طوطے کو رٹا دیں، اس لیے ان معنوں پر ہی غور کیجیے۔ تیسری بات، ان دعاؤں کو ہمیشہ مانگتے رہیے۔ ہمارے بعض بھائی ان کو دعائیں بتائیں نا تو 2-3 دفعہ مانگتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، دعا جو ہے وہ ہر وقت مانگنی چاہیے۔ دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، پتہ ہے کب، کتنے سال کے بعد قبول ہوئی؟ 4500 سال کے بعد دعا قبول ہوئی۔ چوتھی بات، ان دعاؤں کو آپ جب چاہیں مانگیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں مانگیں، مگر چونکہ نماز میں خاص کر سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، اسی ہر نماز کے آخری تشہد درود شریف کے بعد بھی اور ہر سجدے میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔